والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو جن کی شکل قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سور اور بندر کی طرح کر دی تھی، وہ کون لوگ تھے؟ وہ پٹھان کے بچے تھے، وہ مغل کے بچے تھے، وہ شیخوں کے بچے تھے؟ کس کے بچے تھے؟ تو یہ پتا ہے کس کے بچے تھے؟ وہ مغل نہیں تھے، وہ پٹھان نہیں تھے، وہ شیخوں کے بچے نہیں تھے، جن کی صورتی اللہ نے سور اور بندروں کی طرح کی وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ قرآن اٹھا باضابطہ ان کا نسب پہلے بیان کیا، بے شک وہ بنی اسرائیل تھے۔ اور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل مطلب اولاد یعقوب، اولاد یعقوب، اللہ اکبر۔ اور اولاد یعقوب کا مطلب کیا؟ یہ بنی اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب کیا؟ یعقوب علیہ السلام کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے ابا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے ان کا سلسلہ نسب۔ لیکن اللہ، اب میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں کی بھی اور بہنوں کی بھی۔ میرے بھائیوں، جب نبی کی پیغمبروں کی اولاد گناہ کرے تو اللہ دنیا کے اندر ان کی شکل سور اور بندر کی طرح کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ آپ سوچتے ہیں لیکن اس دنیا میں تو کسی کی شکل سور اور بندر کی طرح نہیں ہوتی۔ میں نے کہا الحمدللہ بالکل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو پیغمبر ملے تھے وہ اور تھے، اور ہمیں جو نبی ملا ہے وہ اور ہے۔ ہمارا نبی نبی الانبیاء ہے، ہمارے آقا سید الانبیاء ہے، ہمارے آقا محبوب خدا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبوب کی خاطر اگر دنیا میں شکلیں نہیں بگڑ رہی ہے تو قبر میں بھی نہیں بگڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ قبر میں شکلیں بگڑے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے شب معراج، آقا فرماتے ہم نے شب معراج جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی شکل کتے کی طرح ہے، کچھ لوگوں کی شکل خنزیر کی طرح ہے، کچھ لوگوں کی شکل بندر کی طرح ہے۔ حضور فرماتے ہم نے شب معراج دیکھا، اللہ اکبر، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، اللہ سے خوف کرتے کیوں نہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے ایک منظر دیکھا۔ آقا فرماتے جنت کی سیر کی آقا نے اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ دیکھو یہ باتیں ہمیں نہیں پتا ہے، جس دن پتا چل جائے گی اس دن ہمیں احساس ہوگا، اور ہمیں یقین ہے ہماری قوم کو جب کوئی بات پتا چلتی ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اس پر قرآن کی نص موجود ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ اتنے نوجوان داڑھی کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ کسی نہ کسی خطیب کی گفتگو کا اثر ہے۔ بہت سارے جوان نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بہت سارے علاقوں میں ہم لوگ گئے نہیں، بہت سارے دوسرے خطبہ نہیں گئے، لیکن کسی نے کہا ہمارے امام صاحب نے نماز پہ تقریر کی، ہم نمازی بن گئے، داڑھی پہ تقریر کی، ہم داڑھی رکھیں۔ تو پتا چلا یہ جلسے بالکل بھی لایانی نہیں ہے، غیر ضروری نہیں ہے۔ مومنین کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، بس ناصح کی نیت صحیح ہونی چاہیے، اور سننے والوں کو بھی صحیح طور پر سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ اب آئیے ذرا تھوڑا سا دل کے کانوں سے سن لے۔ آپ نے گزشتہ مہینے کے اخیر میں معراج مصطفیٰ تو سنا ہوگا، لیکن معراج کا ایک حصہ ذرا ہم سے بھی سن لے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر۔ جب جہنم کا مشاہدہ کیا، مشاہدے اور سیر میں فرق ہے، جنت کی سیر کی ہے، جہنم کا مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں خون کا دریا تھا، پیپ کا دریا تھا، اور اس میں ایک بندہ تیر رہا تھا۔ خون اور پیپ کے کھولتے ہوئے دریا کے اندر کوئی تیر رہا ہو، تھوڑا توجہ کیجئے گا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اگر اپنے آپ سے محبت ہے اور اپنے نبی کی باتوں پر یقین ہے تو یہ باتیں میری نہیں ہے، نبی کی
کی ہے، یہ باتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ذرا غور کرو، ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھنا کسی کی بھی بات میں شک کرو گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اپنے نبی کی بات میں شک کرو گے تو ایمان بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ یہ تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا، شب معراج جہنم کا مشاہدہ ہو رہا ہے، خون کا دریا ہے، پیپ کا دریا ہے، اور وہ کھولتا کھولتا خون ہے، کھولتا کھولتا پیپ ہے، اس میں ایک بندہ ڈبکیاں لے رہا ہے، ایک بندہ تیر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ منہ باہر نکالتا ہے، جیسے ہی وہ سر باہر نکالتا ہے، اس کے منہ میں پتھر ڈالے جاتے ہیں، جہنم کی آگ کے بنے ہوئے پتھر اس کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں، اور اس کا منہ پھر اسی دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ اس پر یہ عذاب ہو رہا تھا، رحمت للعالمین سے دیکھا نہ گیا، حضور تڑپ گئے، حضور بے چین ہو گئے، حضور بے قرار ہو گئے، اور پوچھنے لگے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ خون اور پیپ کے دریا میں ڈبکیاں لیتے ہیں، اور جب منہ باہر نکالتے ہیں تو پتھر، وہ بھی جہنم کی آگ کے پتھر، ان کے منہ میں ڈال کر ان کو ڈبا دیا جاتا ہے۔ یہ دردناک عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، یہ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، یہ سود کا دھندا کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا ہی سب کچھ ہے، بولو اگر کسی سچے مسلمان کو یہ پتا چلے کہ سود کھانے کا انجام کیا ہے، وہ پیپ کا دریا، وہ خون کا دریا، اور خون کا دریا کیوں ہے؟ میں نے غور کیا کہ سود خوروں کے لیے پیپ اور خون کا دریا کیوں ہے، تو بہت سوچنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سود خور لوگ قوم کا خون چوستے ہیں، قوم کا خون چوستے ہیں، ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے دیکھو قدرت نے ان کو خون اور پیپ کے دریا کی سزا دی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے سود کا دھندا کر کے، اے بیاج کا دھندا کر کے، اے انٹرسٹ کا دھندا کر کے مالدار بننے والوں، ذرا غور کیجئے، کتنا بھی مال کما لوگے، تھوڑا دھیان دینا میری بات پر، کتنا بھی بڑا محل ہو، تاج محل کی طرح بھی محل بنا لو، جب آخری میں ڈاکٹر کہے گا نا کہ یہ بہت بیمار ہے، اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو آپ کے بچے، ہمارے بچے کیا کریں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو، کوئی ہو، بولو بچے کیا کریں گے؟ اٹھا کے سیدھا ہاسپٹل میں داخل کر دیں گے۔ بتاؤ جس مال کو اللہ کی نافرمانی کر کے کمایا تھا، کروڑوں روپے کا محل بنایا تھا حرام مال سے یا حلال سے بھی بنایا تھا، لیکن آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ ہاسپٹل کی چار دیواری میں۔ یہی ہے نا تمہاری دنیا، جس دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، جس دنیا کی خاطر خدا کو ناراض کیا، آخری اینڈ کیا ہے؟ آخری انجام کیا ہے؟ دنیا کے 80% لوگ ہاسپٹل میں آخری سانس لیتے ہیں، اور اکثر لوگ تو آئی سی یو میں آخری سانس لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، قدرت کا امتحان تو دیکھو، قدرت کی سزا تو دیکھو۔ یاد رکھنا بہت کم وہ خوش نصیب ہے جو اللہ اکبر سجدوں میں جاتے ہیں، خدا کے حرم میں جاتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے جاتے ہیں۔ 80% لوگ دوا خانوں کی چار دیواریوں میں آخری سانس لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں مفتی بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ذرا غور تو کرو، کروڑوں کی بلڈنگ پڑی ہوئی ہے اور آپ کرائے کے دواخانے کے اندر آخری سانس لے رہے ہو۔ پلنگ ہے، ہاں ہاں، کپڑوں پہ غرور کر کے خدا کو بھولنے والوں، یہ خدا کا امتحان دیکھو، اللہ کی آزمائش دیکھو، خدا کا امتحان دیکھو۔ ان عذاب ربک لواقع، ارے فرعون جس امتحان سے گزرا، اس امتحان سے تم بھی گزارے جاؤ گے۔ خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں اپنے کپڑوں پہ اتراتے تھے، پہنانے والے خدا پہ ناز نہیں تھا، کپڑوں پہ گھمنڈ تھا نا، کپڑوں پہ غرور تھا نا۔ کیا ہوتا ہے؟ 50,000 کا میرا ڈریس ہے، 25,000 کے اچھے کپڑے پہنو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن آخری میں کیا ہے؟ سارے اچھے کپڑے اتار کے گھر رکھ دیے گئے اور ہاسپٹل کے کپڑے تمہیں پہنائے گئے۔ یہ مرنے سے پہلے خدا کا امتحان ہے۔ کس دنیا سے منہ لگا رہے ہو؟ کس دنیا سے دل لگا رہے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں اللہ کو بھولے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو؟ مسلمانوں، اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ دنیا کی اوقات کیا ہے تو تم
کبھی دنیا کو منہ نہ لگاؤ، دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریا کے اندر اپنی انگلی ڈبوئی اور دریا میں انگلی ڈبو کر کے باہر نکالا، اور باہر نکال کر کے فرمایا یہ میری انگلی میں جتنا پانی آیا وہ دنیا ہے، اور یہ جو سارا پانی ہے وہ آخرت ہے۔ اب بتائیں قطرے کو لے کر کے سمندر کو چھوڑنے والے نادانوں، دراصل علم نہیں ہے۔ اگر ہمیں علم ہوتا تو پتہ چلتا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے، دنیا باقی رہنے والی ہے ہی نہیں۔ اور دنیا تو کہتے اسے ہیں جو ادنا کی بھی تصغیر ہے، جو ادنا سے بھی گری ہوئی کو دنیا کہتے ہیں۔ ادنا کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ادنا کا مطلب چھوٹا، اور دنیا اور اس سے بھی گری ہوئی، جس کا نام ہی دنیا ہو حقیر۔ لیکن یہ پتا ہم سمجھتے دنیا کوئی بڑی چیز ہے، ارے نادان دنیا کہتے ہی حقیر کو ہے، ایسی حقیر کہ اس سے زیادہ کوئی حقیر نہ ہو، جیسے بہترین، افضل درجات بڑھتے ہیں نا، جب تفضیل کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات بڑھتے ہیں، ایسے ہی جب تصغیر کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات گھٹتے ہیں نا۔ تو دنیا تصغیر ہے، کیا یہ اتنی حقیر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حقیر نہیں، لیکن ہمارے پاس یہ بھی علم نہیں ہے۔ دنیا بھی کہتے ہیں اور اس پر قربان بھی ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیر پہ قربان نہیں ہوا جاتا۔ ارے جب فقیر پہ قربان نہیں ہوتے تو حقیر پہ کیسے قربان ہوتے ہیں؟ اگر قربان ہونا ہے تو اس پر قربان ہو جاؤ جس نے دنیا بھی پیدا کیا، آخرت بھی پیدا کیا۔ یزید دنیا پہ قربان ہوا، ختم کر دیا گیا، حسین دین پہ قربان ہوئے، آج حسین پاک کا ذکر بھی باقی ہے، ان کی نسل بھی باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، دنیا کی خاطر، یا رسول اللہ، دنیا کی خاطر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی زندہ باد، دنیا کی خاطر ماشاءاللہ، اس نے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، اس کی نسل بھی مٹی، اس کی قبر بھی مٹی، اس کا دربار بھی مٹا، اس کا نام بھی مٹا۔ یہ تو ہم حسینیوں کا احسان ہے کہ بطور مذمت اس کا نام لے لیتے ہیں تو کہیں کہیں وہ یاد آ جاتا ہے۔ اگر ہم بطور مذمت جیسے شیطان کا نام آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے طور پہ، اللہ اکبر، اگر اس طریقے سے اس لانتی کا نام نہ لے تو کبھی لوگ اس کو یاد بھی نہ کریں۔ یہ تو ہم حسینیوں کا احسان ہے کہ مذمت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں وہ یاد آتا ہے۔ یہ ہے دنیا، اب اسی دنیا میں غرق ہو رہے ہو، اسی دنیا میں ڈوب رہے ہو۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، توجہ فرمائے، آپ توجہ تو بہت اچھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن مزید غور کریں۔ آقا فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا، کچھ مرد اور عورتیں ہیں جن کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے۔ بس میں بات طویل نہیں کروں گا اور ختم بھی کر دوں گا وقت پہ، کیونکہ ہم 1 گھنٹہ لیٹ چل رہے ہیں اور مجھے دوسرے پروگرام کی طرف، رات کے پروگرام کی طرف جانا بھی ہے۔ لیکن غور سے سن لیں، معراج کا یہ بھی حصہ ہے۔ فرمایا کیونکہ معراج میں حضور اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو اس لیے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ نبی کا دیکھنا ہے، نبی کا دیکھنا ہے۔ جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے، نبی پہلے دیکھ رہے ہیں۔ جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے، نبی پاک پہلے دیکھ رہے ہیں۔ توجہ کریں، یہ نبی کا دیکھنا ہے، یہ نبی کے دیکھنے کی شان ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں۔ میں نے کہا نادان، اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر غیب کسے کہتے ہیں؟ حضور دیکھ رہے ہیں، جہنم میں جانے سے پہلے جہنمیوں کو اللہ دکھا رہا ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی، آگ کی کینچی سے، اور وہ چیخ پکار رہے ہیں اور ان کی چیخ سنی نہیں جاتی۔ کیسے سنی جا سکتی تھی؟ رحمت للعالمین ہے۔ حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی کینچیوں سے چمڑیاں کٹ رہی تھی۔ اس پہ ذرا دھیان دینا، دنیا کی آگ نہیں اور دنیا کی کینچیاں بھی نہیں، جہنم کی آگ، جہنم کی کینچی اور چمڑیاں کٹ رہی، وہ چلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟
اس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے، وہ ننگے تھے، مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے، ننگے تھے، ان کی چمڑیاں کٹ رہی تھی آگ کی قینچی سے اور چلا رہے تھے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، وہ مرد اور عورتیں ہیں جو سج دھج کر گھروں سے اس لیے نکلتے تھے، لڑکے اس لیے سج کے نکلتے تھے کہ ان کو لڑکیاں دیکھیں، اور لڑکیاں اس لیے سج دھج کے نکلتی تھی کہ ان کو لڑکے دیکھیں، اور ایک دوسرے کے فتنے میں بدکاری میں مبتلا ہو جائیں تو یہ ان کو آگ کی قینچی سے آج کاٹا جا رہا ہے۔ دیکھیے سجنا سنورنا برا نہیں ہے، لیکن اس لیے سچ کے نکلنا کہ لوگ میری طرف گناہ کے حوالے سے مائل ہوں، بدکاری، ورنہ سج کے نکلنا تو میرے نبی کی سنت ہے۔ بے شک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور گھر سے نکلتے تھے اگر آئینہ میسر نہیں ہوتا تو حضور پانی میں اپنی شکل انور دیکھا کرتے تھے، تو میں کہتی تھی حضور آپ بھی؟ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ اللہ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے، اگر کوئی بندہ گھر سے سج سنور کر زینت کے ساتھ نکلتا ہے تو جس کے پاس جاتا ہے اس کی بھی اور جو جاتا ہے اس کی بھی اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو نماز کے لیے بھی سج سنور کر مسجد جانے کا حکم ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے سجنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا، سنورنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا، زینت کرنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ زینت کرو، یہ نیت سے زینت کرنا، عطر لگانا، خوشبو لگانا اور اپنی شکلوں کو سنوارنا کہ معاذ اللہ مرد اس طرح سے کرے کہ عورتیں ان کی طرف متوجہ ہو اور بدکاری میں مبتلا ہوں، اور عورتیں اس لیے سجے سورے کہ مرد ان کی طرف متوجہ ہو کر بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سنورنا عورتوں کو ضرور ہے لیکن باہر نکلنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے۔ یہاں تک فرمایا گیا جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے بنتی اور سنورتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کو نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں بازار میں جانے کے لیے نہیں سنورنا، ولیمے میں جانے کے لیے نہیں سنورنا، باہر نکلنے کے لیے نہیں سنورنا۔ عورت کو اگر سنورنا ہے تو شوہر کے لیے سنورنا ہے۔ اور ایک بات بھی اپنی بہنوں سے کہہ دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جو عورت عطر اور خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ وہ خوشبو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ اللہ اکبر، زناکار عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ عورتوں کو باہر نکلتے وقت تو خوشبو بھی نہیں لگانا چاہیے اور برقع بھی ان کو ایسا پہننا چاہیے کہ اتنا ڈھیلا ڈھالا برقع ہو کہ ماں اللہ اکبر کہ پہننے والی عورت جو ہے وہ اس کا جسم چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا جسم دبلا ہے یا موٹا ہے، اس بارے میں کسی کو اندازہ نہ ہو۔ اتنے ڈھیلے اور اتنے بھدے کپڑے پہننے چاہیے برقعے کے حوالے سے۔ لباس اچھا پہنو لیکن برقعے کا کپڑا بھدا ہو، برقعے کا کپڑا چمکیلا نہ ہو، برقعے پہ ڈیزائن نہ ہو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا جائز نہیں ہے۔ 900 سال پہلے عورتوں کو ڈیزائن والا برقع پہننے سے منع کر دیا گیا، اور آج تو برقعے کے ڈیزائن تو دیکھو کہ معاذ اللہ جو نہیں دیکھنے والا وہ بھی دیکھنے لگے۔ یہ کیفیت ہے، یہ حالات ہیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا دیکھو یہ دنیا ہے بہنوں، یہ دنیا ہے، ایک جملے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ یہی ایک جملہ نا کہ سہیلیوں میں بند سمر کے جاؤں گی تو سہیلیاں کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، بس ایک جملہ، اس ایک جملے پہ اپنی آخرت خراب کر رہی ہو، اس ایک جملے کو سننے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہی ہو۔ میری بہنوں کون کیا کہے گا؟ سہیلیاں اتنا کہے گی، رشتہ دار کی عورتیں اتنا کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، اور بڑھ کر ایک لمبی گالی بھی دے دے گی کہ تو بالکل ہیروئن کی طرح لگ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کوئی ہیرو یا ہیروئن کہے اس سے بڑی کوئی گالی مجھے نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہیرو ہیروئن کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسکرین کے
سامنے آ کے زنا کرتے ہیں، جی۔ یہ ناچتے ہیں، تو کس کوئی ہم کو نچنیا، بھئی اگر کوئی کہے کہ تو مولانا لگ رہا ہے، تو مولانا کا مطلب کیا؟ علم والا۔ مولانا کا مطلب کیا؟ شریف۔ مولانا کا مطلب کیا؟ نمازی۔ مولانا کا مطلب کیا؟ متقی، پرہیزگار۔ اب اگر کوئی کہے کہ تو ہیرو لگ رہا ہے، کہ تو ہیروئن لگ رہی، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی نفرت کی بیج نہیں بولنے آیا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فاحشہ عورتوں سے بھی زیادہ گندے یہ لوگ ہیں کہ فاحشہ عورتیں تو چھپ کر کے گھروں میں زنا کرواتی ہیں، لیکن یہ تو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اور تم خوش ہوتے ہو کہ مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے، فلمی اداکارہ سے تشبیہ دی جا رہی، میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں، میری بہن یہ گالی، اور سن لو، ایک ایسا گندا جملہ سننے کے لیے تم اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہو، تم اپنے خدا کو ناراض کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ دنیا نے ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا نے ختم ہونا ہے، بلکہ دنیا جب ختم ہوگی ہماری زندگی تو دنیا ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ اور بزرگوں نے فرمایا قیامت جب آئے گی ضرور آئے گی، لیکن اس کی قیامت تو اسی دن آ گئی۔ کب آ گئی اس کی قیامت؟ جس دن ہماری روح کا رشتہ ہمارے جسم سے ٹوٹ گیا، جس دن ہمارا انتقال ہو گیا، اسی دن ہماری قیامت آ گئی۔ اب ہم آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کبھی تصور کیا، اپنی قبر کا تصور کیا؟ ایک دن ہم قبر میں جائیں گے، ضرور جائیں گے، قبر کے اندر داخل ہوں گے، ضرور داخل ہوں گے۔ سوچو تو صحیح، وہاں کا اندھیرا سوچو، جانا تو ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، جانا تو ہے قبر میں، اندھیرا ہے، کروٹ بدلنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، وہاں کیڑے ہیں، وہاں مکوڑے ہیں، وہاں سانپ ہیں، وہاں بچھو ہے، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ذرا میرے بھائیوں غور کرو، میری بہنوں غور کرو، وہ وقت کیسا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے تصور کرو، وہ وقت کیسا ہوگا جب ان گورے خوبصورت نرم نازک گالوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے۔ قبر کے کیڑے جب ان کو کھا رہے ہوں گے، اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ ہاں یہ آنکھیں جس پر غرور اور تکبر اور گھمنڈ کرتے ہو، ان آنکھوں کو قبر کے کیڑے پی چکے ہوں گے، اس کے آنسو پی چکے ہوں گے، اس کے دیدے پی چکے ہوں گے۔ اور اللہ اکبر، یہ جسم، یہ نرم اور نازک جسم جس پہ بڑا گھمنڈ ہے انسان کو، اس کی چمڑی، اس کا گوشت، ہڈیاں سب قبر کے کیڑے چٹ کر جائیں گے۔ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ سے ڈرو، ان سب چیزوں کی معلومات حاصل کرو کہ اللہ کا عذاب کیا ہے، اللہ کی عذاب کی شکلیں کیا ہے۔ اور آج میں تو یہ کہتا ہوں، قبر میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا، قبر میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی، جہنم میں جو ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن دنیا میں سزا اللہ دے رہا ہے۔ آج دنیا کے 90% لوگ جو ہیں بے چین ہے، بے قرار ہے، مضطرب ہے، وہ لوگوں کو سکون نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں حضرت سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ حضرت سب کچھ ہے سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے۔ جس کو اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے، فرما بردار ہے ان کو نوکریاں نہیں ہے، گھر میں روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ یہ مسئلے کیا ہیں؟ یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ مسئلے جو ہے اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اللہ نے بطور عذاب مسلط کیا ہے۔ بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا، روزی کے لیے در در بھٹک رہے ہو، خدا کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے۔ سوتے ہو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں لے کر بھی سوتے ہو پھر بھی نیند نہیں آتی، اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب کی شکل ہو سکتی ہے۔ اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں، ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، ماں باپ کو رسوا کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہی ہوگا۔ بہرحال آخری بات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگ اور آگے بڑھے، جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹ
होंठ आग की कैंची से काटे जा रहे हैं, आग की कैंची से होंठ काटे जा रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो उलमा हैं, वो मुकर्रिर लोग हैं जो कौम में फितना फैलाने की बात करते थे, कौम में ऐसी बात करते थे कि कौम में फितना फैले। आज इनके होंठ काटे जा रहे हैं। और एक हदीस में ये भी आया है कि ये वो मुकर्रिर लोग हैं, ये वो उलमा लोग हैं जो लोगों को तो नेक काम का हुक्म देते थे मगर खुद नहीं करते थे। कुरान कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। अब यहाँ ये बात ध्यान से सुन ले, गौर से सुन ले। आखिरी बात के तौर पे किन मुकर्रिरों के होंठ काटे जा रहे हैं आग की कैंची से? जो लोग उम्मत में ऐसी बात करते थे लड़ाने की, उम्मत को डिवाइड करने की, उम्मत में फितना पैदा करने की। आज देख लीजिए बहुत सारे मुकर्रिर ऐसे दुनिया में मिलेंगे आपको जो उम्मत में आते हैं बांटने की बात करते हैं, तकसीम करने की बात करते हैं। उम्मत के जो मुत्तफक अलैह मसाइल हैं उससे हट करके नई बातें छेड़ते हैं। मिसाल के तौर पे 1857 से पहले पूरी उम्मत जो है वो हिंदुस्तान के अंदर पूरी कौम जो है इस बात पर मुत्तफिक थी कि अल्लाह ने अपने नबी को गैब का इल्म अता फरमाया, लेकिन नई बात लाई गई और कौम को लड़ाया गया। और ये बात कही गई कि नबी को तो दीवार के पीछे की खबर नहीं है, एक नई बात करके कौम को लड़ाया गया, उम्मत में इंतशार पैदा किया गया। इसी तरह 1857 से पहले इस मुल्क हिंदुस्तान में पूरी कौम का अकीदा था कि नबी जिंदा है, नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब है, बल्कि कस्में उठाकर मुसलमान कहता था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लेकिन ये बदतरीन उलमा, वो अल्लाह अकबर बिदती उलमा, वो बदतरीन खल्क है, अल्लाह अकबर, वो बदतरीन खुतबा जिन्होंने ये बात फैलाई कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, कौम को लड़ाया कि नहीं लड़ाया। इसी तरीके से आज भी कुछ लोग ये काम कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर सहाबा और अहलुल बैत के अकीदे पर, यानी सहाबा की मोहब्बत और अहलुल बैत की मोहब्बत पर पूरी दुनिया के लोग कायम है, पूरी दुनिया के मोमिनीन कायम है। लेकिन एक तबका मुकर्रिरों का ऐसा है कि वो अल्लाह अकबर अहलुल बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा को तान करता है और कौम को लड़ाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा की मोहब्बत के नाम पे अहलुल बैत को तान करते हैं और उम्मत को लड़ाते हैं। याद रखना आज कौम के साथ जो खिलवाड़ करना हो कर लो, लेकिन आखिर मौत है, मौत, मरना सबको है, अवाम को भी और खुतबा को भी। इसलिए खुदा के लिए आपसे भी कहता हूं ऐसे लोगों का अलैकार न बनो जो सहाबा के नाम पर अहले बैत पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं, और ऐसे लोगों का भी अलैकार न बनो जो अल्लाह अकबर अहलुल बैत के नाम पर सहाबा को गालियां देते हैं। वल्लाह सहाबा हमारी एक आंख है और अहले बैत हमारी दूसरी आंख है। हम दो आंख वाले हैं और हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है। अल्लाह अकबर, सहाबा वो हैं जिन्होंने इस्लाम फैलाया है और अहले बैत वो है जिन्होंने इस्लाम बचाया है। हम फैलाने वालों का भी एहसान मानते हैं और बचाने वालों का भी एहसान मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना। जहां हम करबला की जंग को भूल नहीं सकते कि वो इस्लाम बचाने की जंग थी, वही हम बद्र और उहुद को भी भूल नहीं सकते कि वो इस्लाम फैलाने की जंग थी। जहां हम करबला के फाका कशों को नहीं भूल सकते, वही हम बद्र उहुद के फाका कशों को भी फरामोश नहीं कर सकते। करबला वालों को रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे उठाया है, तो बद्र, उहुद और खंदक और खैबर वालों के लिए कुरान कहता है वल आदियाति दबहन फल मोरियाति कदहा। ए महबूब, जो तेरे पीछे घोड़े दौड़ाते हैं और उनके घोड़ों की टापों से जो धूल निकलती है, हम उन घोड़ों की टापों से निकलने वाले धूल की भी कसम उठाते हैं। जिनके घोड़ों के पैरों से लगने वाली धूल इतनी कीमती है कि अल्लाह उसकी भी कसम कुरान में उठाता है। कुरान तो पढ़ो ना, कुरान तो पढ़ो। सहाबा को क्या समझोगे? अरे सहाबा का घोड़ा इतना कीमती है कि उसके पैर से जो मिट्टी लगती है और उससे जो धूल उड़ती
कीमती है, अल्लाह उस धूल की कसम की भी और उस धूल की भी कसम उठा करके बताता है, जिसके घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल हमारे नजदीक इतनी कीमती है तो सहाबा का घोड़ा कितना कीमती होगा। और जब वो सहाबी का घोड़ा कीमती है तो उसमें बैठने वाला सहाबी कितना कीमती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, इसलिए ईमान बचाना है तो एतदाल के मसलक पे रहिए। और ये फिक्र एतदाल 14वीं सदी में जिन उलमा ने दी है उसके सरदारों का, उसके सरदार को इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। और वो अहले सुन्नत का इमाम कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तो वो खुतबा जो फितना फैलाते हैं वो ये भी कहते हैं भाई मजार पे क्यों जाते हो, मजार पे जाना तो शिर्क है, ना जाओ मजार पे, फितना फैला। हम कहते हैं आप जरा होश से बात करें, क्या मजार पे जाना शिर्क कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह ने मजार पे जाने का हुक्म दिया, और तो क्या माज़अल्लाह हुजूर मजार पे जाने का जो हुक्म देकर क्या शिर्क का हुक्म दे रहे माज़अल्लाह? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया? आका फरमाते हैं कि मैंने तुमको पहले कब्रों पे जाने से मना किया था, अब तुम कब्रों पे जाया करो, क्योंकि कब्रों पे जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी आखिरत याद आएगी। लोग इसको भूल गए, वो कहते नहीं जाना चाहिए, शिर्क है। एक बात आपसे कहता हूँ आखिरी में, मजार पे जाओ कोई शिर्क नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने तो 6 साल की उम्र में जो पहला सफर किया तो अपने वालिद के मजार पे भी तशरीफ ले गए। और बुखारी मुस्लिम आप उठा करके देखें, सियासता उठा के मजारात पे खुद तशरीफ ले जाते थे। शोदाए ओहद के मजारात पर अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ ले जाते थे। सैयदुल शोदा अमीर हमजा के मजार पर सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा खुद तशरीफ ले जाती थी। गौर फरमाएं, आप गौर कीजिए, मजार पे जाना शिर्क नहीं है। लेकिन एक बात आपसे सुन्नियों से कहना है, मेरे भाइयों से, मजार पे जरूर जाओ लेकिन सुन्नत के मुताबिक जाओ। आज हमारी सुन्नी कौम अपने मसलक को खुद बदनाम करते हैं, वहां जाकर कुछ लोग इल्म न होने की वजह से सजदा करते हैं। हमारे मजहब में, इस्लाम में सजदा करना अल्लाह के सिवा किसी को जायज नहीं। आप गलती करते हो, देखो अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो क्या इसका इल्जाम इस्लाम पर आएगा? बोलो भाई, बताइए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कैसे? अगर मुसलमान शराब पिए तो क्या इसका इल्जाम इस्लाम पर आएगा? बोले नहीं आएगा, क्योंकि इस्लाम ने शराब हराम किया है। अब कोई शराब पी रहा है तो ये उसकी अपनी नादानी है, इस्लाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो अगर माज़अल्लाह कोई जाहिल अनपढ़ कब्र पे जाके सजदा कर रहा है तो अहले सुन्नत उसकी तायीद कभी नहीं करते। हमारे इमाम सैयदी आला हजरत ने तो पूरी किताब लिखी, अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया, सजदे ताज़ीमी की हुर्मत पर आपने पूरी किताब लिखी। तो गैरुल्लाह को सजदे ताज़ीमी हराम है, और माज़अल्लाह अगर इबादत की नियत से करे तो शिर्क है। ये हम अहले सुन्नत का मसलक है। सजदा करने के बारे में हम सुन्नियों को लोग बदनाम करते हैं, झूठ बोलते हैं, तजाउल आरफाना से काम लेते हैं कि हम तायीद करते हैं। हमारे किसी सुन्नी जिम्मेदार आलिम ने कभी कब्र पर सजदा करने की इजाजत नहीं दी, उसकी तायीद नहीं की। भाई अगर हम कब्रों को सजदा करते तो फिर हम मस्जिदें क्यों बनाते? हम इतनी मेहनत करके चंदे करके मस्जिदें क्यों बनाते? भाई जो कब्रों को सजदा करेगा उसकी मस्जिद कैसे होगी? हमारी मस्जिदें हैं, और आज भी इतनी गुंडागर्दी लोगों ने की हमारे साथ, आज भी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की मस्जिदें हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हम अहले सुन्नत व जमात की मस्जिद। बेशक इतनी मस्जिदों पर कब्जा किया, नाजायज कब्जा किया, छीना, फिर भी सबसे ज्यादा मस्जिदें हमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली की जामा मस्जिद के बानी से लेकर मुरादाबाद की जामा मस्जिद के बानी तक तारीख उठा करके देख लो, सब के सब आपको अहले सुन्नत मिलेंगे, कोई अहले बिदअत आपको नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन ये बात सुन्नियों में तुमसे कहता हूँ, कब्रों पे जाके सजदा मत करो, अपना इस्लाम बदनाम होता है, अपना मसलक। और एक बात कहता हूँ, जिस चीज से अल्लाह रसूल ने रोक दिया उसमें कभी कोई फायदा ही नहीं है। जब हम अपने नबी को सजदा नहीं कर सकते तो हम किसी वली को सजदा कैसे कर सकते हैं? हम किसी पीर को सजदा, आपको मेरी बात बुरी लगेगी तो माफ करना, लेकिन ये मैं आपकी आखिरत के लिए कह रहा हूं। आप सोचेंगे नहीं हमें तो फुला ने बताया। एक बात मैं आपसे कह दूं, आप किसके मुरीद हैं? आप कहेंगे मैं कादरी सिलसिले में मुरीद हूं, कोई आप कहेंगे मैं चिश्ती सिलसिले
سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں نقشبندی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں سہروردی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں مداری سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں وارسی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کچھ سب سلسلے جو حق ہے، جتنے بھی سلسلے حق ہیں سب سلسلے ہمارے سر اور آنکھوں پر ہیں۔ لیکن یہ علماء کی موجودگی میں ایک بات میں آپ سے کہوں ذمہ داری کے ساتھ، یاد رکھیے کسی بھی سلسلے سے مرید ہونا اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک کہ تم پہلے شریعت کے مرید نہ بنو۔ بے شک پہلے شریعت کے مرید بنو پھر قادری ہونا کام آئے گا۔ جی پہلے شریعت کے مرید بنو پھر چشتی ہونا کام آئے گا۔ پہلے شریعت کے مرید بنو پھر نقشبندی ہونا کام آئے گا۔ پہلے شریعت کے مرید بنو پھر سہروردی ہونا کام آئے گا۔ اگر شریعت کے مرید نہیں بنے تو نہ غوث پاک بنا دیں گے، نہ غریب نواز بنا دیں گے، نہ شاہ نقشبند بنا دیں گے، نہ شاہ سہرورد بنا دیں گے، لٹکتے رہ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ سارے بزرگوں نے شریعت کے لیے ہی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اگر غوث پاک گیلان چھوڑ کر بغداد آئے تو صرف تحفظ شریعت کے لیے آئے۔ یہ غریب نواز اپنا وطن چھوڑ کر، بلکہ مدینہ منورہ کے مدرس تھے غریب نواز، 3 سال مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا۔ اگر یہ سب کچھ چھوڑ کر کے ہندوستان آئے شریعت کے تحفظ کے لیے، اسلام کی خاطر آئے، ورنہ اور کیا لالچ تھی ان کو؟ کیا کوئی تخت پہ بیٹھنا تھا، کوئی تاج حاصل کرنا تھا، کسی کی کٹیا پہ حملہ کرنا تھا، کسی کی زمین پہ قبضہ؟ کچھ بھی نہیں، ایک ہی مقصد تھا، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چلے۔ دین کے لیے آئے تھے، اس لیے اللہ کو اپنی مرضی سے راضی مت کرو، اللہ کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے راضی کرو۔ بے شک اللہ کو اللہ کی مرضی سے راضی کرو۔ تو یہ قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے اگر سجدہ تعظیمی ہے تو، اور اگر سجدہ عبادت ہے تب تو مشرک ہو گئے، ایمان ہی نہ رہا۔ اسی طریقے سے قبروں پہ جاؤ تو بزرگوں کے طریق پر جاؤ، ہاتھ باندھ کر باوضو جاؤ، اور کم سے کم 2 ہاتھ دور کھڑے رہو، اور بزرگوں کی ولیوں کی قبروں کی ایسی تعظیم کرو جیسا ان کی ظاہری حیات میں مل جاتے، جیسے تعظیم کرتے ویسے تعظیم کرو۔ بتاؤ کیا اگر غوث پاک غریب نواز اور بزرگان دین ہمیں مل جاتے تو ہم ان کے اوپر ایسے لٹکتے، ایسے لٹکتے، ان کے اوپر ایسے گرتے پڑتے جیسے قبروں پہ گرتے پڑتے؟ عقیدت اپنی جگہ، بلکہ آپ کو کہتا ہوں رسول اللہ کی مزار انور کو دیکھا تو سیدی اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے، پیش نظر وہ نو بہار، کیا بات ہے، پیش نظر وہ نو بہار، مگر سجدے کو دل ہے بے قرار۔ عاشق تھے نا، عاشق تھے نا، یار کا جلوہ دیکھا وہ کہنے لگے سجدے کو دل ہے بے قرار، مگر عاشق ہو کر بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، فوراً کہتے ہیں مگر کیا کروں؟ روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ کیا بات ہے، یہ امتحان ہے ہمارا۔ اس لیے اب ایک بات کہہ دوں، کڑوی لگے تو معاف کرنا، جن کو سجدہ کرنا حرام ہے وہاں جا کے سجدے کرتے ہو، اور جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہے اس کو سجدہ نہیں کرتے۔ دیکھ لیں ہماری قوم کا حال دیکھیں، جو 700 مرتبہ پورے قرآن میں کہے کہ مجھے سجدہ کرو، اس کو سجدہ نہیں کر رہے ہو، اور جس کو سجدہ کرنا حرام ہے وہاں جا کے نادانی دیکھو، علم نہیں ہے نا، یہ جہالت، ان پڑھ پڑھ، یہ علم نہ ہونا ساری گندگی کی جڑ ہے۔ اس لیے علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی علم کے قریب لاؤ، اتنا علم اپنے بچوں کو دے دو۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں جتنا علم حاصل کرنا علم دین ہر مسلمان پہ فرض ہے، اتنا علم سیکھیے، اتنا علم سیکھیے، آپ پہ فرض ہے جتنا نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، نکاح کا، طلاق کا، یہ سب علم سیکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی ایجوکیشن طے کیجئے کہ کم سے کم ہمارا ہر بچہ بچی گریجویٹ ہونا چاہیے، اس سے کم ہمیں نہیں پڑھانا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں نوکری کرنا پڑے، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے، علم کی طرف پیش رفت کرو۔ اور یہ صرف جلسوں کی حد تک نہیں، عہد کر کے اٹھو کہ مجھے، ہمارے ماہرہ کے مشائخ نے اعلان کیا آدھی روٹی کھائیں گے،
بچوں کو پڑھائیں گے. اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اگر عید پہ کپڑے نہیں بنتے تو نہ بنے, لیکن بچوں کی فیس ہمیں ضرور بھرنا ہے. اچھے سے اچھے اسکول میں ان کا داخلہ کرانا ہے, اچھے سے اچھے اسکول میں ان کو جو ہے وہ ایڈمیشن ان کا کروانا ہے, اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے. اگر ہندوستان کا مسلمان صرف 1 دہائی 10 سال ایجوکیشن پہ محنت کر لے, 10 سال, ملک کے حالات بدلیں. ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں تلوار دیں گے. میں نے کہا تم جو چاہے کرو, ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے, لیکن ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں تلوار نہیں دیں گے. ہم مسلمان اپنی قوم کے ہاتھ میں تلوار نہیں دیں گے, ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں قلم دیں گے. قلم, جس کو تلوار دینا ہے وہ دے, تم جانو, تمہارا کام جانو. لیکن مسلمانوں سے ہم ہر جلسے میں اپیل کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں تلوار کیا, ہم تو گلیل بھی دینا نہیں چاہتے. آج کی تاریخ میں ہم قلم دینا چاہتے ہیں. یاد رکھنا, تلواریں اٹھتی ہے تو گردنیں کٹتی ہے, اور جب قلم اٹھتا ہے تو غربت کٹتی ہے. جب قلم اٹھتا ہے کمزوریاں کٹتی ہے. قلم اٹھتا ہے دشمن زیر ہوتے ہیں. قلم اٹھتا ہے انقلاب آتا ہے. میرے نبی قلم اور کتاب لے کر کے آئے تھے, اس لیے کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہنے پائے. جو کچھ ہوا, اور جو بچے 10ویں 12ویں پڑھ کے ڈراپ آؤٹ ہو گئے, ہٹ گئے, ان سے میں کہتا ہوں آج گھر بیٹھ کر کے بہت سارے کورسز کیے جا سکتے ہیں. اس لیے موبائل میں گیم کھیل کر وقت ضائع کرنے کی بجائے, ادھر ادھر بیٹھ کر اس کے اوٹے پر اس کے نکڑ پہ بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی بجائے, بچیوں سے بھی کہتا ہوں اگر 10ویں 12ویں پڑھ کر کے چھوڑ دیا ہے تو بہت سارے ایسے آج کورسز ہیں کہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہو. لاک ڈاؤن کے اندر میں بھی جو ہے وہ 11ویں پڑھ کے میں نے چھوڑ دیا تھا. میرے 11ویں پڑھ کے چھوڑنے کا واقعہ بھی ایک عجیب سا ہے. اصل میں سنی دعوت اسلامی کے ماحول میں تھا. میں 11ویں میں جب جونیئر کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا, ماں باپ کی تمنا تھی کہ